اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اسے نکال دیا تھا۔ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت شانتی نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا سبب بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو ہمیں صرف وہی چیز پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو تم ہمارے لیے صرف 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے،
تم سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ اہمیت نہ دو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ منکر ہو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائے یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو تم پر صداقت کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ ہمیں تو اللہ چاہیے۔ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب دل جوئی مطلوب ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی مدد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا وہ حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، یعنی ہر ایک کی بات پورے دھیان سے سننے والا ہے۔ کہو کہ نبی تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے راضی کرے اگر وہ مومن ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین پاکھنڈی ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو انہیں ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہو کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اسے ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دے تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق پاکھنڈی مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب